کوئی بھی آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ سیٹیں جو کہ کسی پارٹی کا حق نہیں بنتی ریشو کے مطابق وہ ان کو نہیں دی جا سکتی. یہ غیر آئینی طور پر یہ انلیگل لوگوں کو ہم یہاں پہ حق نہیں لینے دیں گے اور ہم انشاءاللہ اپنا یہ حق لے کر دکھائیں گے. ہم الیکشن کمیشن سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آج آپ نے کے پی کے میں الیکشن رکوایا. ہم آپ کو یہی کہہ رہے تھے کہ جب اسمبلی نامکمل تھی اور جب ایوان نامکمل تھا تو پھر اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن کیسے ہوا, پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے الیکشن کیسے ہوئے. اس وقت ہم یہی پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ پہلے ریزرو سیٹوں کے فیصلہ ہو جائے, ریزرو سیٹوں کے لوگ اوت اٹھا لے, پھر اس کے بعد آپ پروسیس کمپلیٹ کریں. لیکن اس وقت الیکشن کمیشن نے ہماری بات نہیں مانی کہ آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا جمہوری نظام سیاسی انا کی بھینٹ چڑھ رہا ہے. پہلے قومی اسمبلی کے انتخابات پر کئی تنازعات سامنے آئے, پھر آج سینٹ انتخابات ہوئے جس میں پیپلز پارٹی نے 11 اور نون لیگ نے 6 نشستیں حاصل کی. لیکن سینٹ انتخابات بھی تنازع کا شکار ہوئے کیونکہ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشنز ملتوی کر دیے گئے, جس کی وجہ سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مخصوص نشستوں کا تنازع بنا. خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے کے معاملے پر اپوزیشن نے سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست جمع کرائی تھی اور اس درخواست میں یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی واضح ہدایات کے باوجود حلف نہیں لیا جا رہا, لہٰذا سینٹ الیکشن ملتوی کیے جائیں. ناظرین, انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے ہم سے حلف لیا جائے اور پھر سینٹ کے الیکشن کرائے جائیں, جس کے بعد الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کر دیے. اس حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت اور اپوزیشن کا اپنا اپنا موقف سامنے آیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہ کہتے ہیں کہ آئینی طور پر اپوزیشن کی مخصوص نشستیں نہیں بنتی, آخری حد تک جائیں گے, غیر قانونی طور پر منتخب ہونے والے لوگوں کو حلف نہیں لینے دیں گے. اپوزیشن لیڈر عباد اللہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی ہٹ درمی کی وجہ سے سینٹ الیکشن نہیں ہو سکا. یہ لوگ آئین کی نہیں صرف بانی پی ٹی آئی کی مانتے ہیں. ناظرین, اس تنازع کا سب سے زیادہ نقصان یا تو خیبر پختونخوا کے عوام کو ہوگا جن کی نمائندگی سینٹ میں متاثر ہوگی, یا پھر پاکستانی جمہوریت کو ہوگا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہو رہی ہے. اسی تمام تر معاملے پر ہم بات کریں گے. میں پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں آئم صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, فیصل حسین صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور محمد الیاس صاحب. میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی. عامر صاحب, آپ سے آغاز کروں گی. یہ جو ساری صورتحال سینٹ الیکشن سے متعلق خیبر پختونخوا میں ملتوی ہوئے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ حکومت ذمہ دار ہے, وہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن ذمہ دار ہے, تو اصل ذمہ دار ہے کون؟ دیکھیں, جب کوئی نئی فلم مارکیٹ میں آتی ہے نا اور اس کا سٹارٹ ذرا ٹھیک ٹھاک قسم کا ہو, جیسے علی امین گنڈا پور صاحب کا ہے, تو پھر وہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں باکس آفس پہ یہ کیسے جائے گی. تو یہ مجھے صرف علی ظفر اور شیر افضل مربت کے 2 نام لینے ہیں. دونوں نے جب ہائی کورٹ سے کیس ہارا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کیس کمزور تھا, آپ کو یاد ہوگا یہ سب. اور ان کے پاس ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ دوسروں کو نہیں ملنی چاہیے, ہمیں تو نہیں ملنی تھی کیونکہ ہماری پوزیشن کمزور تھی. اچھا, اب اس کے بعد انہوں نے خوب طویل انتظار کیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ گئے. جب لگ جائے گا کہ آپ نے بھی اتنے دن لیے صرف پٹیشن تیار کرنے میں, تو آج آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہونا تو سپریم کورٹ میں طے ہے. تو کیا آپ ان اراکین کو حلف نہ دلوائیں گے؟ چونکہ ظاہر ہے کہ جب تک حلف نہیں کرائیں گے تو ان کے پاس نہ تو ریکوزیشن کی پوزیشن آئے گی کہ وہ آئندہ خود اسمبلی کا اجلاس بلا سکیں. دوسرے سینٹ کی سیٹیں, جو چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہے وہ تو ہو جانا ہے. پریزائڈنگ افسر اسحاق ڈار آ چکے ہیں اور یہ 3 دن کے اندر اگلے انہوں نے اپنے انتخابی گوشوارے دینے اور ان کا نوٹیفیکیشن آئے گا, حلف ہوگا اور الیکشن ہو جائے گا. جو بات ہونی ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی محاذر آئی اور ملک کی معیشت وہ کہاں تک جاتی ہے اس کی پرواہ کسی کو بھی نہیں ہے. اس میں آپ حکومت کو بھی سمجھ لیں, اس میں آپ سب کو سمجھ لیں کہ کوئی آگے اور پیچھے نہیں ہٹ رہا. اور خان صاحب کو آپ دیکھ لیں, ان کی عمران خان اور ان کی اہلیہ دونوں نے آج آرمی چیف کو پھر نشانہ اور ہدف تنقید بنایا. ان کی سوئی وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے, یا ہم سے بات کر لو ورنہ ہم تمہارے خلاف ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر کب تک یہ گفتگو چلتی رہے گی. کیونکہ آج ہمارے رپورٹر عمران اصغر نے عمران خان سے پوچھا تھا کہ جب شوکت عزیز صدیقی جا رہے تھے, ان کو نکالا جا رہا تھا, تو تب آپ ہائی کورٹ کے جج کے لیے اس طرح نہیں بول رہے تھے. تو فوراً جواب دیا کہ جی وہ تو سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس تھا. مطلب وہاں کون لے گیا تھا, کیا چل رہا تھا, وہ رجیم چینج کی تیاریاں تھیں, سب کچھ تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں, جنرل فیض سمیت جس کے خلاف مرضی انکوائری کرا لے. اب انکوائریاں تو ہونی ہیں, یہ کہیں نہ کہیں تو اس معاملے کو جانا ہے.
لیکن پی ٹی آئی جس طریقے سے کھیل رہی ہے وہ کیس سب کے سامنے ہے کہ وہ سیاسی طور پہ انہوں نے بلوغت کا مظاہرہ نہیں کیا، انہوں نے جو پارٹیاں چنی جہاں ان کو جانا چاہیے تھا. اب تو لیاقت بلوچ صاحب بھی بول چکے، سب چیزیں جماعت اسلامی کی طرف سے بھی واضح ہو چکی کہ کون کب کہاں سے پھرا، اور انہوں نے ایسا راستہ چنا جہاں مخصوص نشستوں کا راستہ تھا ہی نہیں. اب ان کو ذہن میں آ رہا ہے کہ جی یہ جو ہے نا حکمران اتحاد یہ 2/3 اکثریت کی طرف جاتا ہے. آج آپ نے دیکھا ہے کہ جے یو آئی کا بھی ووٹ لے لیا، حکمران اتحاد نے مرکز میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں انہوں نے ووٹ ڈال دیا. یہ چیزیں جہاں وہ ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں، عید کے بعد ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ایک انقلاب لے آئیں گے، اور ایک دوسرا ہے کہ جناب آپ کو پارلیمنٹ میں ہی آنا چاہیے. آپ کو اپوزیشن لیڈر دے دیا گیا ہے، عمر ایوب خان کو آج باضابطہ طور پہ اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا. تو آپ کو راستہ وہیں سے ملنا ہے. آپ بڑکے شڑکے لگا لیں، آپ اس ملک کی معیشت کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، آپ جلوس جلسے دھرنے آپ نے پہلے بھی کبھی پرواہ نہیں کی، پھر کر لیں. آخر میں آپ کو وہیں پہ آنا ہے جہاں پہلے آپ مذاکرات کی میز پہ ہی بیٹھے تھے. جس طرح سے بھی آئیں گے وہیں جانا پڑے گا. صحیح. جی ایاز صاحب دیکھیں دعا، یہ جو آپ کرائسس کا ذکر کر رہی ہیں اور متنازع ہونے کا ذکر کر رہی ہیں سینٹ کے الیکشنز، اس کا صرف ایک ادارہ ذمہ دار ہے اور وہ الیکشن کمیشن ہے. بیرسٹر گوہر بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ جی وہ پوری نہیں ہے اسمبلی تو الیکشن نہیں ہونا چاہیے اسپیکر کا، اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ بالکل پوری ہے، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. اور اب جب سینٹ کی الیکشن کی بات آئی ہے تو آپ نے وہاں روک دیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈبل سٹینڈرڈز کس کے ہیں؟ الیکشن کمیشن کے، چیف الیکشن کمشنر کے، راجہ صاحب کے. اس میں تو کوئی شبہ والی بات ہی نہیں ہے کہ وہاں جو آپ فارمولہ اپلائی کر رہے تھے کہ نہیں وہ الیکشن ہوں گے اس سے فرق نہیں پڑتا، تو آج سینٹ کے الیکشنز بھی ہونے دیتے آپ اسی فارمولے کے تحت جس کے تحت آپ نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے کرا لیے تھے. لیکن نہیں، چونکہ آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ ایک پارٹی کو وہ جس کو ذمہ دار آپ قرار دیتے ہیں کہ ہر کرائسس کی وہ ذمہ دار ہے، جب آپ اس کو اٹھنے ہی نہیں دے رہے، ہر زیادتی آپ اسی پارٹی کے ساتھ کر رہے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ذمہ دار بھی ہر کرائسس کی وہ ہے. دس از ناٹ فیئر. اس طرح نہیں ہوتا. آپ ان کو لیول پلینگ فیلڈ اب تو دے دیں. وہ تو آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. ان کا وہ الیکشن سمبل چھیننے سے لے کے جو آپ سے ہو سکتا تھا وہ میکسیمم کر لیا. اس کے بعد فارم 47 اور اب وہ جو ری کاؤنٹنگ میں وہ ڈبل موریں برآمد ہو جاتی ہیں. اب وہ سب کو پتہ ہے کیسے برآمد ہو رہی ہیں. لیکن ٹھیک ہے، چلیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کا زور ہے، آپ کر رہے ہیں، کرتے رہیں. لیکن پھر آپ ان کو ذمہ دار قرار نہ دیں. پھر آپ یہ نہ کہیں کہ جی وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ دار ہے، پھر آپ خود ذمہ دار ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹی احتجاج کرے اور پھر کوئی نہ کوئی رفڑ پڑتا رہے اور متنازع ہوتی رہیں چیزیں، کیونکہ یہ تو آپ کے ہاتھ میں تھا نا کہ چلیں سینٹ کے الیکشنز کو آپ متنازع نہ ہونے دیتے. اب بھی ان کے سینیٹرز وہاں نہیں ہوں گے اور آپ نے الیکشن کرا دینا ہے. اب پھر وہ دوسرا اسٹینڈرڈ آ جائے گا. پھر آپ پہلے والی بات کر لیں گے، نہیں جی ہمارے لیے تو وہ ہاؤس کمپلیٹ ہے کیونکہ ہم الیکشنز کرانے جا رہے ہیں چیئرمین کے. تو یہ پھر آپ ذمہ دار ان کو قرار دیں کہ جی وہ اس کا حصہ نہیں بن رہے. تو یہ بڑی ناانصافی ہے. ان کو آپ نے حصہ بنانا ہے تو ان کے ساتھ انصاف تو کریں نا. آپ اگر تحریک انصاف کے ساتھ ہی آپ انصاف نہیں کر رہے تو آپ کس کے ساتھ انصاف کریں گے؟ ان کے تو نام میں ہی دعا انصاف پڑا ہوا ہے. چھوٹی سی بات کرنی ہے، پہلے آپ کر لیں رانسم. نہیں آپ پہلے کمپلیٹ کریں. نہیں آپ کریں. آپ سے بات کیا کرو. آپ کی بات ہوتی چھوٹی ہے. میں سودا میں سمجھایا آپ کو. آپ سے بات کیا کرو. آپ کی ہوتی چھوٹی ہے. آپ ایاز صاحب کو الیاس صاحب نہ سمجھائیں. اپنا لوچ مت تلیں. آپ بتائیں پہلے کامنٹ کریں. نہیں میں نے تو سمجھا تھا کہ کمپلیٹ ہو گئی. تو وہ جو چونکہ راجہ سکندر سلطان کا نام آیا تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ 5 رکنی چوائس کی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ ان کو نہیں مل سکتی سیٹیں. یہ وہیں بھاگے گئے تھے، وہیں سے فیصلہ آیا. تو آپ الیکشن کمیشن کو اس طرح نہ کہیں کہ پشاور ہائی کورٹ سے جہاں 51 مقدموں میں 10 منٹ میں ضمانتیں ملتی ہیں، ہر بندے کو ملتی ہیں، وہ ان کے خلاف فیصلہ دے رہے تھے. انہوں نے بھی قانون کو دیکھ کے فیصلہ کیا. نہیں تو وہ قانون کو دیکھ کے انہوں نے تو دے دیا نا کہ جی اسپیشل سیٹس نہیں مل رہی تو الیکشن کرا دیتا نا الیکشن کمیشن. یہ تو اس کو تو نہ روکتے نا. وہاں الیکشن کے پاس لوگ گئے تھے، الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا کہ اگر آپ اوتھ نہیں کرائیں گے ہم الیکشن نہیں کرائیں گے. تو پھر نہ کرائیں ہوت، نہ بلائیں اسمبلی. تو بس ٹھیک ہے نا، پھر ان کو ذمہ دار قرار نہ دیں کہ وہ کرائسس کے ذمہ دار ہیں. میرا صرف یہ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ کرائسس انہوں نے خود پیدا کیا جب ان کے شیر افضل مروت اور علی ظفر نے کہا کہ یہ ٹیکنیکلی ہماری غلطی تھی، ہم قانونی تو نہیں. تو وہ تو چلے ان کی سیٹس آپ نہ دینا، تو آپ نے ان کے حصے کی سیٹس دوسروں کو دے دی. ان کو تو اس پہ اعتراض ہے نا.
ایاز صاحب اس کے لیے پھر سپریم کورٹ ہی ہے نا فورم جہاں گئے ہیں, جب ملیں گی مل جائیں گی. قانون نے دیکھنا ہے نا, صرف چوائس پہ نہیں ہونا کہ جی تحریک انصاف غلطیاں کرتی رہے اور عدالتیں ٹھیک کریں, وہ دور گزرے. چلیں فیصل صاحب آپ کس کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں, اور کیا آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ اب سینٹ میں بھی وہ کرائسس ہیں جو ہم نے قومی اسمبلی میں دیکھے ہیں؟ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ بالکل ہی جو ہے نا واضح فلم چل رہی ہے نا. اب ایک الگ بات ہے کہ ہر آدمی اس کو اپنی مرضی سے اس کی جو ہے نا وہ تشریح کر لے, اپنی مرضی کا مطلب نکال لے. نظر تو آ رہا ہے نا کہ ہو کیا رہا ہے. اگر بھائی الیکٹورل کالج پورا نہیں ہوا تھا, چلیں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر چھوڑ دیں, قائد ایوان چھوڑ دیں, وہ تو عددی اکثریت پہ ہو جاتا ہے. لیکن جب الیکٹورل کالج پورا نہیں تھا تو پھر صدر پاکستان کا الیکشن کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ تو بہت خطرناک بات ہے. اگر الیکٹورل کالج پورا نہیں ہے, عددی اکثریت تو چلے ایوان کی حد تک ہے, تو پھر تو صدر پاکستان کا الیکشن بھی جو ہے مشکوک ہو گیا. نقطہ صرف ایک ہے کہ ہم نے 8 فروری سے سبق نہیں سیکھا, اور کوئی ایشو نہیں ہے. کاش ہم اگر 8 فروری سے جو ہے نا وہ سبق سیکھ لیتے نا تو آج یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. اس ملک میں جتنی انتشار کی اور ذہنی تناؤ کی جو اس وقت جو آگ لگی ہوئی ہے نا, اس ہر آدمی اس آگ کی آنچ کو نا تیز کر رہا ہے. اس آگ کو اس کی آنچ کو نا کم کرنے کی ضرورت ہے, یا کوئی کم کرنے کو یہ تیار ہی نہیں ہے کہ بتا یہ کہ سامنے والے نے کیا غلطی کی ہے یا میں نے اس کی غلطی تلاش کرنی ہے, اس پہ حملہ کرنا ہے. کسی کو اپنی غلطی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. جن کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. تو بس پھر تو اسی طرح یہ آگ کی آگ اسی طرح آنچ اگر تیز ہوتی رہے گی تو اس میں تو سب جلیں گے, کوئی بچے گا نہیں. اگر کوئی سمجھ رہا ہے نا کہ اس آگ سے وہ اپنے چنگاریوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا تو کوئی بچے گا نہیں. بہت تشویشناک صورت ہے. ہم کہہ دیتے ہیں معاشی صورتحال بہت خراب ہے, اس کو کم کرنے کے لیے جو ہے نا سب کا مل بیٹھنا ضروری ہے. اس کو حل کرنے کے لیے جو ہے نا لوگوں کا ایک ٹیبل پہ اس طرح کون ایک ٹیبل پر آئے گا بھائی؟ یہ ایک ٹیبل پہ لانے کا جو ہے وہ طریقہ ہے, ایک ٹیبل پہ لانے کا یہ طریقہ ہے بھائی. کہیں تو آپ نے کسی سامنے والے کو جو ہے نا کہیں تو راستہ دینا ہوگا نا. اب مجھے بتائیں کہ کہنا ہے کہ وہ آزاد ہے, یہ اس سیاسی تاریخ کا ایک مذاق ہے کہ آپ تحریک انصاف کے لوگوں کو بولیں نا وہ آزاد ہیں. بھائی کیسے آزاد ہیں؟ ان کو آزاد ہونے کی بنیاد پہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ہے. ان کو ایک پارٹی کی وابستگی کی بنیاد پہ لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے. آپ عوام کے مینڈیٹ سے کیوں لڑ رہے ہو؟ اور یہ مینڈیٹ بھی 19-20 نہیں ہے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے جیسے 2018 میں ہوا تھا. 19-20 ہوتا ہے, چل جاتا ہے. پاکستان کی تاریخ ہے, تیسری دنیا کے ممالک میں ہوتا ہے. 10,000 ووٹ آگے کر لیے, 10,000 ووٹ پیچھے کر لیے. اس دفعہ کی صورتحال کو تو آپ کسی بھی جو ہے انتخابی نتائج سے نہیں ملا سکتے. اس دفعہ کا جو رزلٹ تھا اس کو ہم تو خود اپنے آپ کو کہتے ہیں آپ کے سامنے, ہمیں تو بہت ایکسپیرینس ہے دھاندلی کو, لیکن اس دفعہ جو کچھ ہوا تو ہمارے بھی سمجھ میں نہیں آئی. ایسی بھی ہوتی ہے کئی طریقہ کار, ہمیں بھی نہیں پتا تھا. یہ جو صورتحال ہے اس کو خدا کے واسطے اس آنچ کو ہے نا کم کریں. یہ آنچ کو کم کرنا جو ہے نا اس ملک کے لیے ضروری ہے, اس پاکستان کے لیے ضروری ہے. خدا کے واسطے یہ اگر جب تک یہ سب لوگ ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے تو مسئلہ نہیں ہوا. اس پہ بات پہ سب متفق ہیں, لیکن ایک ٹیبل پہ کیسے بیٹھیں گے اس پہ کوئی اس کا فارمولہ طے نہیں کرتے. ایک ٹیبل پہ آپ لوگوں کو اگر بٹھانا چاہتے ہیں, کسی کے گھر میں اگر آپ جاتے ہیں کسی کے گھر میں دعوت دینے کے لیے تو اس کو گالی دے کر دعوت نہیں دی جاتی. کسی کو دعوت دیتے تو بولتے ہیں یار بڑی مہربانی ہوگی, اگر آپ کے پاس ٹائم ہوئیے گا تو آپ ہمارے پاس آئیے گا, بیٹھیں گے, گپ شپ لگائیں گے, کھانا وانا کھائیں گے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے, ہماری روایت ہے, مشرقی روایت. یہ کون سی طریقہ کار ہے اس طریقے سے آپ ایک ٹیبل پہ لوگوں کو کس طرح لوگ ایک ٹیبل پر آئیں گے؟ صورتحال اتنی خراب ہو رہی ہے, اس میں ذمہ داری دیکھیں حکومت. جی ہمارے ہاں جو بول رہے ہیں نا ہر کسی کے بیچ اس وقت جو بول رہے ہیں نا, انہوں نے 2 ٹویٹ کیے ہیں, کسی کے آئے ہوئے وہ لکھ کے پڑھ دیے, 1 لائن رہ گئی ہے, میں اسی کا منتظر ہوں, وہ بھی کر لیں. بلوچستان اور کراچی کو جی وہی ٹویٹ کر کے آئے تھے, وہی بول رہے ہیں. ان کا مسئلہ کیا ہے, کسی کو جو ہے وہ بیچ میں بولنے نہیں دیتے اور اتنی مزاحیہ گفتگو کرتے ہیں. جب سے شہباز شریف کی حکومت آئی ہے لگتا ہے وہ شاہی مسخرے کی اسامی دوبارہ فل ہو گئی ہے. چلے مجھے پتا تھا بندہ اسی طرح دکھاتا ہے, مجھے پتا. اب آ گئے نا, اب برداشت بھی کرو نا, اب برداشت بھی کرنا سیکھے, برداشت کرنا بھی ٹویٹ کر کے آئے تھے, ایک فکر رہ گیا, بول لو اب. شاہی مسخرے والی اسامی شاہی مسئلے والی اسامی فیل ہو گئی جن کا نام نہیں لیتے ہیں اور دائیں بائیں کے اشارے لیتے ہیں, ضرورت کر کے بولے نا.
کہ یہ کون کر رہا ہے. جس طرح وزیروں کی بھی جو ہے تعیناتی جو ہے میرٹ پر نہیں ہوئی, مسکروں کی تعیناتی بھی نا میرٹ پر نہیں ہوتی. تجزیہ نگاری کرنی ہے نا, مسکروں کی تعیناتی بھی حکومت ایسی نائل ہے کہ مسکرے کی جو ہے نا میرٹ پر نہیں رکھ سکتی. یہ بھی انتہا ہے حکومت کی نائلی کی. رزلٹ بلوچستان کی سمجھ نہیں آ رہی تو تم نے کی ہیں, تمہارے گلے پڑ گئی ہیں. ان کو بولنے پھر میں بول لوں گا. چلیں انہوں نے بول لیا, اب آپ کوئکلی کمپلیٹ کریں. جی فیصل صاحب جی, تاکہ وہ تکلیف آخری بات مجھے کیا, جس طرح حکومت سارے کام میرٹ کے خلاف کر رہی ہے, اس طرح شاہی مسکرہ بھی میرٹ پہ نہیں رکھ سکتی. چلیں بریگیڈیئر صاحب, بریگیڈیئر سوال بس اوقات یہی ہے. سینٹ الیکشن ملتوی خیبر پختونخوا میں معاملہ آپ کے سامنے, ذمہ دار آپ کس کو سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں what I personally feel, whatever happened, what I say کہ پی ٹی آئی نے اپنی غلطی تسلیم کی کہ انہوں نے غلط پارٹی کا انتخاب کیا اور ان کو ایڈیشن سیٹ نہیں مل رہی. دے آر ایکسیپٹنگ. اب اس کو ریکنسائل کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ یہ کرنا چاہیے کہ جو فالتو سیٹیں ہیں وہ دوسری پارٹی کو نہ دیں, پھر کم کر دیں, روکیں, فائنڈ اے وے آؤٹ. بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, اکانومی کے, انٹالرنس کے, پولرائز سوسائٹی ہے, اس کے بعد آپ کو ٹیررزم زیادہ چل رہا ہے آپ کے پاس, اس کے بعد عوام میں مہنگائی اتنی زیادہ ہوئی ہے. تو گورنمنٹ کو کیا وہ چاہتی ہے کہ اس وقت یہ اسی طرح ڈسٹربنگ چلتی رہے, دھرنے, دھریلیاں, جلسے, گالی گلوچ چلتا رہے اور ملک کا نظام نہ چلے, اور دے مسٹ انشور کہ اس وقت حالات کو ٹھیک ہوں. اس کے لیے گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی. What I say کہ ایک انفارچونیٹلی نواب نصراللہ صاحب ہوتے تھے, ساری پولیٹیکل پارٹیز ریسپیکٹ کرتی تھی, اینڈ ہی وڈ برنگ ایوری باڈی ٹوگیدر اور مفکر حل نکال لیتے تھے. اس وقت کوئی پولیٹیکل لیڈر ایسا نہیں ہے جس کی تمام پولیٹیکل پارٹیز ہر ایک ان کی عزت کرتا اور رسپیکٹ کرتا, وہ انفارچونیٹلی از مسنگ. اس لیے پھر بھی آئی ول سے کہ پرائم منسٹر ہیز ٹو ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ. ہی ہیز ٹو انیشیٹ اے ریکنسیلیشن. آپ پی ٹی آئی کے دیکھیں, اگر وہ دھرنا نکالتے ہیں ہم انہیں دھرنا نکالنے دیتے, آپ ریلی نکالتے ہیں نہیں کرنے دیتے, آپ ان جلسہ کرتے ہیں نہیں کرنے دیتے, ان کو آپ کہیں تو سانس لینے دیں. پوائنٹ از کہ چلیں ایک ٹھیک ٹھاک ان کے میجورٹی ہے, ان کے پاس سیٹس ہیں, رسپیکٹ کریں اس اپوزیشن کو اور ان کو اسمبلی میں لائیں. اسمبلی میں لا کے مسائل کو لانے کے لیے گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک انیشیٹو. جو اسپیکر ہیں یہ نہیں کہ وہ ایک پارٹی کے, ہی ہیز ٹو انشور کہ پارٹی پہ یہ جو آپ کو اسمبلی چلتی ہے, چلنے کا طریقہ یہ کہ بلائیں ان کو, اندر بات کریں اور فائنڈ اے سولوشن. اس طرح یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. یہ پاکستان دن بہ دن پھر آپ کہتے ہیں جی فوج آ گئی, اسٹیبلشمنٹ آ گئی. پلیز فائنڈ اے سولوشن. اس وقت یہی تو ہم کہتے, میں بار بار کہتا ہوں, اگر آپ کے پولیٹیکل لیڈر بہت اچھے ہوں اور عوام کے لیے کام کرتے ہو, منشور کو فالو کرتے ہو, عوام کا کانفیڈنس گین کرتے ہو, دین اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری رول کین ناٹ کم. عوام کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آپ کے سامنے ترکی کی مثال ہے. اس لیے اس وقت کسی کو اسٹیپ فارورڈ لینے کی ضرورت ہے, ملک کی بقا کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے, ملک کے عوام کی بھلائی کے لیے. ابھی جو مہنگائی آپ دیکھیں اس میں کیا ہوگا, دیٹ از کمی. ابھی ایک اور بم پھٹنے والا ہے, اس کے لیے عوام کو تیار کریں, بجائے اس کے کہ آپ لڑائی جھگڑے میں اٹینشن ڈائیورٹ کریں اور مہنگائی کرتے ہیں. دس از ناٹ این آنسر. یہاں پر آپ کو چاہے پولیٹیکل پارٹی بیٹھیں, اسپیشل کال دیں پی ٹی اے کے لوگوں کو, اور آپ کے بیٹھیں, جو کیس چل رہے چلنے دیں, وہ ضرور چلتے رہیں گے, چاہے ملٹری کورٹس ہوں, وٹ ایور اٹ از, بٹ کہیں نہ کہیں فائنڈ اے سولوشن, اینڈ دیٹ از امپورٹنٹ فار دا سیکورٹی اینڈ دا اسٹیبلٹی اینڈ اکنامیکل وائبلٹی آف دس کنٹری. صحیح. جی الیاس صاحب, اس وقت ملک میں سسٹم چلانے کی ضرورت ہے. ملک کو چلانے کی 1-1.5 سال سے اس طرح جنگ جاری ہے سیاسی طور پر کہ وہ صحیح طرح, مسئلہ یہ ہے کہ ملک بھی نہیں چل سک رہا. نہ دیکھیں, اب دیکھیں جس میں ذمہ دار آپ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے ذمہ دار, اس میں سب بھی ہیں کہ وہ اس طرح کا ماحول ہی نہ پیدا کریں کہ جس طرح کے مسئلہ ہو. تو گورنمنٹ تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے, یعنی کہ ہر کوئی ذمہ دار ہے اس سسٹم کو چلانے, پولیٹیکل سسٹم کو چلانے, روکنے کے لیے. آج اگر ان کو پہلے ہی پتہ تھا کہ اگر انہیں الیکٹورل کالج پورا نہیں ہے تو اس کے لیے پورا ان کو ٹائم دے دیتے, الیکشن کروا لیتے. اب دیکھیں اس طرح کر کے اب روک دیا سارا سسٹم, ایک علیحدہ شک و شبہ پیدا کر کے پھر ایک علیحدہ جنگ شروع ہو گئی ہے. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں یہ آ گیا مظلوم مزید مظلوم ان کو بنا دیا کہ جی اس طرح مسئلہ بنا دیا گورنمنٹ, یعنی کہ کوئی موقع نہیں جانا دیا. اب کتنا ماریں گے ان کو, دیوار کے ساتھ لگا دیا, اب دیوار کے بعد توڑ کے پھینک لیں ان کو.
मुल्क से निकाल के बाहर फेंकना है। पाकिस्तानी हैं वो लोग, बाहर से थोड़ी हैं लोग, उनको रखें भाई पाकिस्तान में, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान में रखें उनको साथ चलाएं। बहुत जबरदस्त। अगर अपने अगर सिस्टम अगर आप सही लोगों को तरह कहा जाता है ना कि वो जो दूसरों पे तनकीद करते हैं लम्हे मौजूद में वही हरकतें कर रहे होते हैं, फैसल साहब वही काम करते हैं। अच्छा, अगर बिल्कुल मस्करे बंद अगर करते उनको हैं। अपने साथ चलाएं, वो मुल्क सीरियस को बात कर रहे हैं, सुन लो। मुल्क का इस वक्त सिस्टम चलाने की ज़रूरत है, मुल्क की इकॉनमी को चलाने की ज़रूरत है। लोग पिस रहे हैं, लोगों को सियासत में कोई नहीं, मार धाड़ में कोई फ़ायदा नहीं है लोगों को। किसी को आज सेनेट से कोई दिलचस्पी नहीं थी आवाम को, लोगों को ये दिलचस्पी है कि महंगाई कब कम होगी, उनका रोजगार कब मिलेगा, उनको कैसे मिलेंगे। फिर तो सवाल ही आलू भुजिया पे होना चाहिए था। उनको सारा ये इसी तरह पर होना चाहिए। महंगाई तो अब असर ही नहीं करती हम पे। हमने कल को पेट्रोल को डिस्कस किया, वो आदी हो गया, रूटीन मैटर हो गया कि पेट्रोल बढ़ गया, लोगों ने कल परवाह ही नहीं की। वरना एकदम पेट्रोल जब की कीमत बढ़ती थी तो उससे पहले एक मार्जिन मिलता था, लोगों का रश लग जाता था। इस दफा लोग गए ही नहीं लेने के लिए। मुश्किल इतनी बड़ी कि आसान हो। लोगों को पता है कि इतनी मुश्किलें पड़ी हैं कि अब उनके लिए आसान हो गई हैं, कि उनको पता है कि हर तीसरे चौथे दिन बढ़ जाती हैं। ये देख लें आप, सिस्टम चल नहीं रहा किसी तरीके से, लोगों को रोजगार। और कहाँ ये देखें आजकल मार्केटों में शॉपिंग का रश देख लें, बहुत कम, कोई है ही नहीं। लोग इस तरह रात को खाने के लिए नहीं उठ जाते। आप गए नहीं शॉपिंग के लिए अभी तक? नहीं सर, अभी मौका नहीं देख। अच्छा, मौका नहीं मिला, मैंने कहा शायद कहने लगी पैसे नहीं है। अब इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि इन तमाम जो पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं इनको सॉल्व करने के लिए काम करें, क्योंकि देखिए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। आमिर साहब तो दुबई से शॉपिंग करते होंगे। सेनेट के इलेक्शन उधर भी पूरे मुकम्मल करें में भी, और ताकि ये सिस्टम दोबारा एक पूरा मुकम्मल होकर सिस्टम इसको चलाया जा सके। मुल्क में ज़्यादा इस तरह की अफरा तफरी होगी तो फिर मुल्क चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर ये जो सूबे को, वो बाहर का सूबा नहीं, पाकिस्तान का सूबा है। बहुत अच्छी जबरदस्त। चले नहीं, उनका इनिशिएटिव देखें कि उनका वज़ीर आला मार धाड़ वाला वज़ीर आला जाके प्राइम मिनिस्टर से मिला, मतलब वो उनकी तरफ से तो हुई है ना, इनिशिएट किया उन्होंने। सही है। इसका मतलब है आज फैसल साहब आपके मुताबिक इलियास साहब नंबर ले गए हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, नंबर तो आमिर साहब के ही हैं, हम ताबेदार हैं सब इसके, प्रोग्राम में सब आमिर साहब के ताबेदार हैं। चले सही है, जो चाहते हैं वही बोलना चाहिए। बहरहाल जी, ख्वाब में सेनेट इलेक्शन मुलतवी जिम्मेदार कौन, आपने जाना एक्सपर्ट्स की राय। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, जजेस खत मामले पर हम बात करेंगे। ये मामला सुलझने की बजाय मजीद उलझ क्यों रहा है, इस पर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से लिखे ख़त के बाद इस हवाले से रोज़ कोई ना कोई एक नई पेशा सामने आती है। कल जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जलानी ने कमीशन की सरबराही से माजरत की और सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर खुद नोटिस लिया। लेकिन आज एक ख़तरनाक सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस को पाउडर से भरे धमकी आमेज़ खतूत मौसूल हुए। अदालती ज़राए ये कहते हैं कि ख़त के अंदर डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद है। किसी खातून ने बगैर अपना एड्रेस लिखे ख़त हाई कोर्ट के जजेस को अरसाल किए। 8 मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं। ये खतूत चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 जजेस को भेजे गए। नाज़रीन, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने ख़त मिलने की तस्दीक की है और कहा कि हमें ख़त मौसूल हुए हैं। आज की समाअत में ताख़ीर की एक वजह यह भी थी, बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट को थ्रेट किया गया। नाज़रीन, हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस को धमकाने की कोशिश कितनी ख़तरनाक है और ये मामला क्या रुख करता नज़र आ रहा है। अयाज साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ। बजाय इसके कि मामला सुलझे, ये तो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करता ये मामला नज़र आ रहा है। आपके ख्याल में ये ज़ाहिर है एक आज खुद नोटिस के बाद 7 रुकनी बेंच और अब ये मामला जो खतूत मौसूल हुए, धमकाने वाले पाउडर उसके अंदर था, ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? नहीं, ख़तरनाक तो ऑन फेस ऑफ इट ख़तरनाक तो लग रहा है ये। ज़ाहिर है वो जो नहीं लोग चाह रहे कि ये मामला यहाँ तक पहुँचता, उनकी तरफ से हो सकता है। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग हैं जो नहीं चाह रहे इस तरह, क्योंकि 6 लोगों ने ख़त लिखा, उसके बाद 8 लोगों को सबको एक एक ख़त आ गया जिस तरह। और वो जो बताया जा रहा है पाउडर वो ख़तरनाक किस्म का, अभी ज़ाहिर है जब तक वो उसकी मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आएंगी मैं कुछ कह नहीं सकता जी। और इस तरह भिजवाना और ये पता चल गया कि किसी खातून की तरफ से भिजवाया गया। अब यकीनन उस खातून को ट्रेस करना चाहिए फौरी तौर पे और पता करना चाहिए कि वो एड्रेस नहीं लिखा ना सर, उसने एड्रेस नहीं लिखा, इतना तो पता चल गया ना खातून है तो एड्रेस ना भी हो तो जब आप समझते हैं, आप कहते हैं कि सारी खवातीन को मशकूक नहीं, जब आपको 50% आपको पता चल गया कि जी खातून ने भेज दिया, सिर्फ एड्रेस नहीं है, हालांकि खवातीन तो 52% है। देखे ना, वो तो मामला मर्द तो सारे निकल गए ना इसमें से,
اب کسی مرد کو تو آپ پکڑ نہیں سکتی, صحیح ہے, اس لیے یقیناً خواتین سے پوچھ کے چھوڑ سکتی ہے نا, لیکن آپ فکر نہ کریں, آپ لاہور بیٹھی ہوئی ہیں, یہ وہاں کسی یہ رانا صاحب کے قریب سے کسی ان کے علاقے سے کسی نے بھجوایا ہوگا. مرد بھی خواتین بن کر اپنی آئیڈیز بناتے ہیں سوشل میڈیا پہ. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سوشل میڈیا پہ تو یہی کام ہو رہا ہے جو دعا کہ جی کہ ایک مرد بھی خواتین کا نام استعمال کرتے ہیں, تو ادھر بھی یہ ظاہر ہوتا ہے, لیکن اس کا بنیادی ذمہ دار آپ کو پتا کون ہے ان خطوط کا؟ جو بائیڈن. دیکھیں نا آج کے دور میں جب کوئی ٹیلی فون کیا جاتا ہے, کوئی واٹس ایپ کیا جاتا ہے, کوئی بندہ کچھ اور طریقے سے ای میل ہی کر دیتا ہے, وہ خط لکھا انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر کو, پھر ہمارے پرائم منسٹر نے بھی جواب میں ان کو خط لکھ دیا, وہ پھر اس خاتون کو بھی پتا چل گیا کہ یار خط دی ویلیو تو آگے بھی ہے, اگر نہ یہ سلسلہ خط و کتابت ہوتی ان دونوں میں تو شاید اس کو بھی آئیڈیا نہ آتا. اب آگے لیکن اس کو یہ تو مذاق کی بات اپنی جگہ, یہ بڑا سیریس معاملہ ہے, کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ان ججوں نے خط کیوں لکھا, وہ خود نوٹس لیتے ہیں نا اپنی عدالتوں میں جب مداخلت ہو رہی تھی, تو اس سے آپ کو سنگینی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ حالات اتنے آسان نہیں ہیں جتنے ہم یہاں ظاہر ہے باہر بیٹھ کے آپ بڑے آرام سے تبصرہ کر لیتے ہیں کہ جی وہ اس نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بھی آج کل بہت تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ جب ہوا تب کوئی نہیں بولا. ٹائم لگتا ہوتا ہے, کبھی 1 پھر 2 پھر 3 چیزیں ایوالو ہوتی رہتی ہیں. آپ یہ مطلب یہ سوچ ذہن میں نہ لائیں کہ کبھی یہ احتجاج ہوگا ہی نہیں, کبھی ریئیکشن آئے گا ہی نہیں. ریئیکشن پہلے تھوڑا آتا ہے, پھر زیادہ آتا ہے, اور پھر اور زیادہ ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم جو بار بار یہاں بیٹھ کے تڑپ رہے ہوتے ہیں نا کہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, اس کا بنیادی ریزن یہی ہے کہ آپ چیزوں کو اتنا ایکسیلیٹر پہ آپ نے لگایا ہوا ہے, آپ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, صرف سنگل ٹریک آپ جانا چاہ رہے ہیں کہ جی بس یہ ہم ان لوگوں کو شاید آگے نہیں آنے دیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس طرح نہیں ہوگا. آپ کو ظاہر تمام سیگمنٹ آف سوسائٹیز کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, پھر آپ کی چیزیں بہتر ہونا شروع ہوتی ہیں. تو ہم تو عرض ہی کر سکتے ہیں, وہ جنہوں نے نہیں منی وہ پہلے نہیں منی تو انسا ٹی نے مننی. بریگیڈیئر صاحب آپ کل بھی جب بات کر رہے تھے کہ اور بھی بڑے ایشوز ہیں, اس طرح کے ایشوز جو ہوتے ہیں اس سے باقی جو امپورٹنٹ ایشوز ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, اور اسٹیٹ کے امیج کی بھی آپ بات کر رہے تھے. اب یہ جو پاؤڈر بھرے دھمکی آمیز خطوط, مطلب یہ تو معاملہ پھر مزید بڑھ گیا نا, اب اس کو ڈسکس کرنا بھی بڑا ضروری ہے. سوری دیکھیں میں نے یہی بات آپ کے سوال میں ایک اضافہ کرنا ہے بریگیڈیئر صاحب سے, آپ کی یاد ہو تو. جی کریں. صرف ایک اضافہ کرنا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے بریگیڈیئر صاحب پہ الزام لگایا ہے کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے نا آج یہ صورتحال جو ابھی صورتحال قابو نہیں ہو رہی. جی بریگیڈیئر صاحب نے دیکھا ہوگا یہ کراچی کے حوالے سے کیئر ٹیکر پہ لگایا جی پورے سندھ کے حوالے سے. تو امن و امان تو آپ ہی کے پاس تھا نا سر. ان کا نقطہ نظر ہے, میں نے آج جیو پہ اور اس کے بعد ایئر نیوز پہ کافی کلیریفائی کر دی چیزیں. لیکن دیکھیں دعا بات یہ ہے کہ اب آپ مجھے بتائیے ملٹیپل ایشوز نکلتے آ رہے ہیں. نہیں ہم نے تو یہ پلیٹ فارم ہے نا ہمارا تو. جی بالکل, اس میں تو حصے دار ہیں صاحب. جی کیا ضرورت تھی کہ یہ ایک ججی 5 سال سے یہ ایشوز چل رہے تھے, تو اس کا دیکھیں اگر یہ چل رہا تھا تو آپ کو ضرورت کیا تھی کہ اگر 1 مہینہ یا 6 مہینے رک جاتے, پہلے حالات کو ٹھیک ہونے دیں, ریکنسیلیشن ہونے دیں, اسمبلی کو فعال ہونے دیں, وہاں پر لوگوں کو آنے دیں, دھرنے ختم ہونے دیں, ریلی ختم ہونے دیں, سینٹ کے الیکشن یہ جس طرح کی پرابلم ابھی چل رہی ہے یہ ختم ہونے دیں. واٹ آر دی گین ججز؟ میں آئی وانٹ ٹو آسک اے کوسچن ٹو دیم. آپ نے یہ کرنے کا واٹ آر یو گین؟ سوائے آپ نے ایک اور ایشو کو اسٹیبلشمنٹ کو ڈاؤن کرنے کے ہو گیا, میں بھی ان کی مرضی نظریہ یہ نہیں ہوگا, لیکن وہ اشارے ادھر اسی طرف جانے شروع ہوتے جا رہے ہیں. بات یہ کروں کہ ہم نے کیا گین کیا. آپ وہ پاؤڈر آ گیا, پھر یہ نام دیکھیں یہ کسی عورت کا نام بھی لکھا جا سکتا ہے, کسی مرد کا بھی لکھا جا سکتا ہے. یہ تو کسی نے وہ فاؤل پلے کیا کہ غلط نام لکھ دیا. پتہ چل سکتا ہے کہ کس پوسٹ آفس سے یہ نکلا لیٹر, وہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں بڑے کنوینئنٹلی کہ کس پوسٹ آفس میں گیا, اور اس کے بعد وہاں سے کہ کیسے وہاں سے نکلا, کیا وہاں پہ کیمرہ لگا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ عورت مرد تو یہ غلط دکھا گیا, یہ تو کوئی ہو سکتا ہے انانیمس نیم ہے کسی کا, یہ کوئی بھی ایگزسٹنگ. لیکن اس کے بعد اس کا ریئیکشن یہ ایک کیمیکل یا فرانزک ٹیسٹ کو ہونا چاہیے, پتہ چلے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے. اس سے آنکھیں بھی آپ کی جل رہی ہیں, چہرے پہ بھی سویلنگ ہو رہی ہے, یہ اریٹیشن ہو رہی ہے. دیس تھنگ آر ورس. یہ آپ کو میسج کنوے کیا گیا ہے, سمتھنگ کین بی مور ورس. اس لیے ہماری جو ایف آئی اے ہے, پھر اس کے بعد ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں, آئی بی ہے, ایوری بڈی ہیز ٹو ورک آؤٹ کہ یہ چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے.
اور اس کو کہیں پر ایسے جو بولا جائے کہ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دس واز ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو دس. یہ اس کو ابھی بھی پرائم منسٹر کو ریکنسل کریں. میرے خیال میں اگر ایک اور آپشن یہ ہے کہ جس طریقے سے کے پی کے فورن یہ وزیر اعلیٰ چلے گئے تھے پرائم منسٹر کو کال ان کرنے, آئی تھنک نو پرائم منسٹر وزٹ کے پی کے جائیں دیکھیں ریئیکشن ہوتا ہے. میں بھی کہیں کو 10 سیٹل ہونا شروع ہو. یہ حکومت ذمہ داری میں ہمیشہ کہتا ہوں, اور حکومت اس کو ٹھیک کر سکتی ہے. جی عامر صاحب. ہاں, بریگیڈیئر صاحب نے جو بات کی ہے نا, ان کے اینڈ پہ آؤں گا, لیکن پہلے پاؤڈر پہ کہ ٹیلکم ہے یا انتھراکس ہے. اب چونکہ فرانزک کے لیے چلا گیا ہے اور ظاہر ہے پنجاب فرانزک میں لاہور میں ہی جائے گا, اور وہیں پہ ہمارے پاس لیبارٹری ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہے. یہ بالکل چیک ہونا چاہیے, کیونکہ یہ الزام اسٹیبلشمنٹ پہ آ رہا ہے, لیکن یہ ہمارے دشمن بھی تو یہی کام کر رہے ہیں نا, کہ کوئی بھی کام ہو اس پہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈال دو, کیونکہ آج کل ججوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, لہذا یہ پاؤڈر بھیج کے, لیٹر بھیج کے تھیلی ڈالو اور اس کے اندر پاکستان کے اندر مزید لڑائی بڑھا دو. اس کو جب تک چیک نہ ہو جائے کہ یہ ہے کیا تھا, مطلب بہت زیادہ تبصرہ اس پہ بہتر نہیں ہوگا. پتہ چلے گا نا کہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو یہ کام کرنا بھی ہے, فرانزک سے ہوگا, پوچھا جائے گا, کیونکہ ہر چیز پہ مدعا نا بڑا آسان ہے. جیسے میں وہ پہلے کہہ رہا تھا کہ بلوچستان والے رزلٹ کراچی میں دے دی گئے, یہ بڑا آسان کام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو متون کر دیں اور ڈال دیں. اب کل ججوں کا کیس ہے سپریم کورٹ کے اندر, اور وہاں پہ جب 7 رکنی بینچ بیٹھے گا 11:30 بجے, بہت ساری چیزیں آپ کے اور ہمارے اندازے, ٹیوے, سب تجزیے سامنے آ جائیں گے کہ جی وہ کہاں کھڑے تھے, انہوں نے کیوں کیا. ضرور قاضی فائز صاحب اس کو ایکسپلینیشن دیں گے. اور دوسری بات, بریگیڈیئر صاحب نے نا چونکہ ہمیشہ کہتے ہیں, میں اس دفعہ ان سے یہ سوال پوچھوں گا اتفاق سے کہ چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو موقع ملنا چاہیے, مجھے بتائیں کہ جو یہ سندھ کے خود وزیر داخلہ تھے, انہوں نے کتنے جلسوں میں فیسیلیٹیٹ کیا تھا, کیونکہ الزام تو ساری جگہ پہ یہی آ رہا ہے نا کہ آپ نے بھی نہیں ہونے دیے. تو پھر اگر آپ خود کچھ نہیں کر سکے تو اب آپ باقیوں سے کیوں توقع کر رہے ہیں؟ جی بگی صاحب. میرا سمپل یہ پوائنٹ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا فیسیلیٹیٹ کرے, میں کہہ رہا ہوں فائنڈ اے سولوشن کہ کہیں نہ کہیں ریکنسائل کر کے حالات ملک کو چلنے دے, پولیٹیکل پارٹیز کو چلنے دیں, اسمبلی کو چلنے دیں. دیٹ گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک سم, وہ کوئی پلان کر لیں, ناٹ جو غلط ہے اس کو بالکل غلط رکھنا ہے, اس کو کوئی لحاظ نہیں کرنا, ملک کی سیکورٹی کے لیے بھی ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں ریکنسائل اس طریقے سے کریں کہ چاروں صوبے چل سکیں اور مرکز چل سکے, اور کہیں نہ کہیں ہم اس کو ملک کو بہتری کے لے جا سکیں. دیٹ از مائی اونلی پرپز. بڑی سے بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایسے نہیں لگتا کہ جب ہم خود وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم یہ کام نہیں کرتے, لیکن دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جو عامر اصل میں پوائنٹ وہ ریز کرنا چاہ رہے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ جب ہم خود کر سکتے ہیں ہم نہیں کرتے وہ کام, لیکن دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمیشہ کہ وہ یہ کام کریں گے, اس لیے تو بیٹھے ہوتے ہیں. جی بگے صاحب رسپونڈ کریں گے یا بریک لیں؟ یہ کراچی کا چورن بیچ میں آ گیا. جی پوائنٹ سمپل ہے کہ یہاں پر الیکشن جو ہیں, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رسپانسبلٹی. ریسٹ ایشور اس کے اندر ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہے. میں یہ آپ کو بالکل گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. پلیز ریممبر مائی ورڈز. چلیں ٹھیک ہے ناظرین, بریک لے رہے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں. یہی سوال فیصل صاحب, الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں ججز کو دھمکانے کی کوشش. 8 ججز کو دھمکی آمیز خطوط موصول ہوئے. فیصل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, اب یہ معاملہ سلجھنے کی بجائے مزید الجھتا جا رہا ہے؟ لیکن جہاں تک دھمکی آمیز خطوط کا معاملہ ہے, وہ عامر صاحب کی بات ٹھیک ہے, یہ حساس نوعیت کا معاملہ ہے, اس کی جو ہے غیر جانبدارانہ تحقیق ہونی چاہیے, اور اس میں جو بھی ملوث ہے, اگر اس میں کسی نے دانستہ طور پہ کیا ہے, مذاق کرنے کی کوشش کی ہے, ڈرانے کی کوشش کی ہے, کوئی سیاسی کھیل کھیلنے کی کوشش کی ہے, یا جینمن ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے, ان کرداروں کو سامنے آنا چاہیے, اور اس میں جو بھی ملوث ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن ایک دم اس سے پہلے ایک دم کسی اداروں پہ الزام لگا دینا, اداروں پہ کیا, یا تو صرف فوج پہ سیدھا الزام لگایا جاتا ہے, وہ جب تک اس ساری صورتحال واضح نہ ہو جائے یہ جو ہے مناسب نہیں ہوگا. لیکن ججوں کی حوالے سے جو دوسری صورتحال ہے وہ بڑی مذکر خیز و مزیدار ہے. یہ کہتے ہیں کہ 2024 میں اس لیے دھاندلی ہوئی کہ 2018 میں بھی ہوئی تھی, اس لیے 2024 کو مینیج کر لیا گیا, اس طرح 2018 میں کیا گیا تھا, 2024 میں 2018 کا جو ہے نا وہ بدلہ لے لیا گیا. آج وزیر دفاع نے جو بیان دیا ہے وہ تو بہت ہی کمال ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جج ہیں ان کا ضمیر ابھی کیوں جاگا,
پہلے کیوں نہیں جاگا تھا؟ مثلا اب یہ بتائیں، اگر جو ہمیں نہیں پتا ان کا ضمیر جاگا ہے یا نہیں جاگا، یہ سیاسی بیان دیا ہے غیر سیاسی دیا ہے، یہ وزیر دفاع صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا ضمیر کیوں جاگا، باقی جاگ گیا ہے تو اس بات پہ بھی اعتراض ہے کہ کیوں جاگ گیا. اور پھر وہ اتنی اہم ترین حکومت تھی عہدے پر بیٹھ کے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ضمیر جاگ گیا، تو وہ اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ جو ججز کا موقف ہے، 6 ججز کا جو موقف ہے وہ درست ہے، جبکہ ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ درست ہے غلط ہے. یہ ملک کے وزیر دفاع کا یہ بیان ہے جو آج انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے جو ہے وہ کیا ہے، ٹی وی کے پل چل رہا ہے. ان کو خود اپنے بیان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. ابھی انہوں نے ججز نے اتنے خطرناک الزامات لگائے، آپ ان کے الزامات کے کیسے ہم نوا بن سکتے ہیں؟ آپ وزیر دفاع ہو کر آپ یہ بات کر کے ان ججز کے بیانات کی حمایت کر رہے ہیں. ان کو بھی جو ہے نا وہ شامل تفتیش کرنا چاہیے، اس ساری معاملے میں ان کو بھی موقف لینا چاہیے کہ انہوں نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ ججز نے ضمیر جاگنے کے بعد یہ موقف اختیار کیا ہے. یہ صورتحال جو ہے نا بہت تشویشناک ہے، اور وزیر دفاع کے آج کے بیان کے بعد جو ہے یہ اور زیادہ جو ہے نا وہ خطرناک ہو گئی ہے کہ ایک وزیر دفاع جو ججز کا موقف جس کی ہیئرنگ ہونی ہے جب بھی طے نہیں ہوا، 2 اسکول آف تھاٹس ہیں، 2 مختلف رائے، ایک کہتا ہے صحیح، ایک کہتا ہے غلط ہے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا موقف جو ہے صحیح ہے؟ جی الیاس صاحب. دیکھیے جی اس طرح کی جو واقعہ ہوا کہ جی اس طرح کے یہ اب وہ پرانے دور نہیں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے ابھی تک کہ کس نے کیا ہے. اگر کسی خاتون نے کیا ہے، جس نے بھی کیا اس کے خلاف تو کارروائی تو بنتی ہے، کیونکہ اتنا یعنی کہ یہ تو بڑا سیریس سینسٹیو ایشو ہے، تو اس پر اس طرح کیا جا رہا ہے. تو اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے تاکہ آئندہ بھی اس کے ہیئرنگ میں کوئی ایسا نقصان نہیں. دیکھیں آج یہ تاخیر ہوئی ہیئرنگ کی اس وجہ سے، اگر نہیں روکیں گے تو کل کچھ اور کرے گا، کوئی ایسا مذاق کرے گا. تو اس مسئلے کو نپٹانا چاہیے. دیکھیں کہ اس میں ہرڈل کون کریٹ کرنا چاہتا ہے، کن کو فائدے ہیں. تو یہ صورتحال یہ اب تو تحقیقات کرنی چاہیے اداروں کو، تو ظاہر ہے سیکیورٹی کو بھی رکھنا چاہیے اس مسئلے کے لیے. تو یہ کیونکہ ملک کا اس میں ٹرننگ پوائنٹ ہے، کیونکہ جوڈیشل جو عدلیہ ہے اس میں آپ کے تبدیلی آئے گی اس فیصلے کے بعد کہ کیا جی کس طرح کس کو کون سے کدھر سے ان کو پریشر آتا تھا اور فیصلے چینج ہو جاتے تھے. یہ معاملات جو یہ سارے ایک دفعہ کلیئر ہوں گے، اور اس کے بعد پھر یہ آئندہ سے کوئی ایسا بنایا جائے، روڈ میپ بنایا جائے، کوئی ایسے SOPs بنائے جائیں تاکہ مزید ان کو اس طرح تنگ نہ کیا جا سکے. اور یہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کا بھی نام باہر آئے، اچھے لفظوں میں دیکھا جائے کہ جی ادھر عدلیہ صحیح ہے، ادھر عدلیہ کیوں نہیں. اگر مذاق کیا ہے، اگر کوئی اس طرح کی ہے بات اس طرح ہی، تو پھر اس کے بارے میں ان کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے تاکہ آئندہ سے یہ کوئی اس طرح کی بات نہ کیا. اس کے کیسوں کو خراب کر دیتے ہیں، فیصلے اس پر سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں ان پر، تو سارے پھر وہ اب پھر کدھر جائیں اگر یہ ان لوگوں کو اس طرح کرنا ہے. تو یہ ہے کہ اس بارے میں تو جب اب رپورٹ آئے گی تو اس میں فائنل ہوگا کہ کیا تھا، کس طرح کیا. ایاز صاحب ایک ضمنی سوال، جی بالکل آپ کا ٹیک آ گیا. ایاز صاحب کیا جس طرح عامر صاحب بھی اس فیکٹر پر بات کر رہے تھے کہ جب آپ کے ملک میں انتشار ہے ایک ادارے کو ظاہر ہے اس کے ملوث ہونے کی بات کی جا رہی ہے، جو یہ ججز نے خط لکھا، تو کیا یہ بیرونی سازش بھی ہو سکتی ہے؟ یہ جو اب دوبارہ خطوط آیا دھمکی امیز کہ معاملہ تو پہلے ہی بگڑا ہوا ہے تو مزید ہوا دی جائے؟ دیکھیں ہم اتنے اندرونی طور پہ کمزور ہیں دعا کہ یہاں کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے آ کے، اور آئے روز یہ جو واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کو ہم اندر سے تو نہیں کر رہے نا، یہ تو باہر سے آ کے قوتیں کر رہی ہیں نا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ایک اتحاد کی ضرورت ہے، اس قوم کو اکٹھے ہو کے چلنے کی ضرورت ہے کہ مطلب جو ہونا تھا ہو گیا، وہ بچائے گا اس چیز کو. ورنہ ہم جتنے کمزور ہوتے جائیں گے اس طرح کے واقعات بڑھتے جائیں گے. یقیناً دشمن تو اس طاق میں ہوتا ہے نا کہ آپ کو اگر کمزور ہے تو ایک تھوڑا اور لگائے وہاں پہ تاکہ بالکل ہی ٹوٹ پھوٹ جائیں آپ لوگ. تو اس سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا کہ اس میں دشمن نہیں ہو سکتا، لیکن دشمن کو موقع ہم خود دیتے ہیں. یہ ہمارا اپنی کمزوری ہے. جی دشمن کو ہم خود دیتے ہیں، یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، لیکن بطور سٹیٹ اب بڑے اہم فیصلے لینے کی بڑی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کا موقع دشمن کو نہ ملے. اور جو معاملے اب یہ خطوط کی اس صورت میں سامنے ہیں، ظاہر ہے اس کا بھی ایک جو مستقل حل اور جو جن پر الزام ہیں ظاہر ہے وہ ساری کلیئرٹی واضح طور پر اس معاملے کو سامنے آنا چاہیے. ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں وہ آپ نے جان لیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.